لے اور اس سے باہر نہ نکل آئے، اسے کہتے ہیں جادوگر، یعنی دوسروں پہ جادو کرنے والا یا جادو کرانے والا۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر میں آپ کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بہنوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج کل ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حوالے سے بہت زیادہ گری ہوئی حرکتوں کا شکار ہے۔ کسی کی عزت دیکھا ہضم نہیں ہوئی، کسی کے پاس مال دیکھا ہضم نہ ہوا، کسی کے پاس خوبصورت عورت دیکھا ہضم نہ ہوا، کسی کے پاس زیادہ بیٹے دیکھے ہضم نہ ہوا۔ تو ایک انسان دوسرے انسان سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، اور پھر جب اس کا قابو نہیں چلتا تو وہ پنڈتوں کے پاس جاتا ہے یا وہ جادوگروں کے پاس جاتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ آج دنیا میں جادوگر نہیں، جادوگر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف ایسا تعویذ یا گنڈا کرنا یا عمل کرنا کہ وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے، اسی کا نام جادو ہے، چاہے وہ کسی انداز سے کیا جاتا ہو، ہر اعتبار سے حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم قرآنی آیات کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن تکلیفیں پہنچانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، یہ قرآن تو شفا بنا کر کے نازل کیا گیا۔ قرآن بیماری نہیں ہے، قرآن تو شفا ہے۔ جتنے بھی تعویذ گنڈے والے کسی پر عمل کرتے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے، وہ قرآن کی آیت پڑھ کر کے عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ جنتر منتر گندے اعمال کر کے عمل کرتے ہیں۔ اور جو ان کے پاس جاتے ہیں اللہ ان سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ جس دن گئے اس دن سے لے کر 40 دن تک اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کے روزے قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسی 40 دن کے اندر اندر وہ مر جائیں تو اللہ انہیں کفر کی موت عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے خدا کے لیے کسی کا برا نہ چاہو، سب کا بھلا چاہو۔ اچھا ایک بات آپ مجھے بتائیں، اگر ساری دنیا مل کر کے کسی کا برا چاہے اور اللہ اس کا بھلا چاہے تو آپ نے اس کا بگاڑ کیا لینا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہودیوں نے میرے آقا سے کتنا حسد کیا، لیکن یہود مٹ گئے، آج مدینے میں ان کا نشان نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر میرے مصطفیٰ کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ صرف دنیا ہی نہیں بلکہ عرش پہ بھی ان کے ڈنکے ہیں اور فرش پہ بھی ان کے ڈنکے ہیں۔ عرش پہ تازہ چھیر کھاؤ، فرش پہ طرفہ دھوم کھاؤ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہود کا شہر مدینہ تھا، لیکن جب انہوں نے حسد کیا کہ ان کو نبوت ملی ہمیں کیوں نہیں ملی، اللہ جانتا ہے کس کو کیا دینا چاہیے۔ حیثیت دیکھ کر کے اللہ دیتا ہے، اللہ کی نعمت ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، اگر کسی کو اللہ نے 5-6 بیٹے دیا ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے اور عطا کر، اور اس کے صدقے مجھے بھی عطا کر۔ یہ کیوں سوچتے ہو کہ اس کے مر جائے اور مجھے مل جائے، اسے نہ ملے اور مجھے مل جائے، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ ارے وہ تجھے بھی ہزاروں دے سکتا ہے اور اس کو بھی دے سکتا ہے، پھر بھی اس کا خزانہ کم نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے پر جادو، کسی کا کاروبار اچھا چلتا ہے تو ہم اس کے خلاف جادو کرتے ہیں، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، ایک نہ ایک دن تو اللہ اس کے لیے ایسی راہیں پیدا کر دیتا ہے کہ نثار باپو جیسے لوگ مل جاتے ہیں، دادا باپو جیسے لوگ مل جاتے ہیں، پیر باپو جیسے لوگ مل جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ دعا کر دیتے ہیں تو شہر کی حیثیت کیا ہے؟ آل نبی کے ہاتھ کسی کے لیے اٹھ جائیں، علی کی اولاد کسی کے لیے 2 جملے کہہ دیں، جادو کی زنجیروں کی حیثیت کیا رہتی ہے؟ اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو انتظام کر دیتا ہے، لیکن تمہارا کیا؟ اس لیے کہ کسی کو جلانے والوں تم سکھ کی نیند نہیں سو سکتے، تم اطمینان کی نیند نہیں سو سکتے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگروں کی بخشش نہیں ہوتی۔ آج کل بہت سے گھرانوں کی بچیاں
30-30 साल 35-35 साल की होके बैठी हुई है। माँ बाप रोते हुए आते हैं, कहते हैं बापू दुआ करें। कोई इस्तिखारा करता है तो पता चलता है कि उसके रिश्ते को बांध दिया गया। रोजी अच्छी चल रही थी, अचानक ढप पड़ गई। बापू दुआ करें। इस्तिखारा करने पे पता चला कि सहर कर दिया गया, जादू कर दिया गया। और कौन कर रहा है? मुसलमान। बल्कि बड़ी माजरत के साथ कुछ रियासतें हिंदुस्तान की ऐसी है जहां जादू का जोर है। उनमें से एक आपका गुजरात भी है। मुस्लिम औरतें पंडितों के पास जा रही हैं। ये सूरत हाल है। जरा सोचो तो सही। गैर मुस्लिम कहते हैं कि हम उनसे पैसे भी लेते हैं और उनकी आबरू भी लेते हैं। मैं वहां बिलावल और जूनागढ़ के इलाके में गया तो वहां के उलमा ने, सादात किराम ने मुझे बताया कि इस उन्वान पर आप गुफ्तगू करें, बताएं और सोचो तो सही। तुम किसी का बुरा करके अपना अच्छा नहीं करोगे, क्योंकि ये मखलूक अल्लाह का कुंबा है। तुम किसी को सताओगे, अल्लाह तुम्हें चैन की नींद नहीं देगा। और अगर तुमने किसी का बिगाड़ा किया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, तो ऐसे घुट घुट के मरोगे कि मरने की दुआ करोगे तो भी मौत नहीं आएगी। भला करो भला होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। इसलिए अगर जिंदगी में किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो उसके लिए बुरा भी मत करो, अल्लाह पर छोड़ दो। अगर कोई तुमसे दुश्मनी करे, कोई तुम्हें सताए, कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाए, अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह ये मुझे सता रहा है, अगर मैं बदला लूंगा तो अपनी ताकत के मुताबिक लूंगा, और तू बदला लेगा तो अपनी शान के मुताबिक लेगा। इसलिए किसी से लड़ने की कोशिश न करो। अरे अपने नबी से सीखो तो सही। अपने आका की मोहब्बत के दम भरते हो, या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हो और कहते हैं कि हुजूर के नाम पे हम कुर्बान हो जाएंगे। क्या मेरे आका ने जान के दुश्मनों को दुआएं नहीं दी? और आज हम इतने कमजोर हो गए कि हुजूर काफिरों को दुआ देते हैं और हम मोमिनों को दुआ नहीं दे सकते, हम मुसलमानों को दुआ नहीं दे सकते। क्या तुम्हें नहीं पता? आज ये मैं तुम्हें